عنوان: اسمائے اصحاب بدر کا نایاب وظیفہ۔ 24-25 برس کا نوجوان نگاہیں جھکائے میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسوؤں کی جلتھل نے ہر طرف شور برپا کیا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، وہ بے قراری سے ایک ہی جملہ بولے جا رہا تھا۔ پھر وہ دونوں ہاتھ باندھے روتے روتے میرے قدموں میں گر کر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ مجھے معاف کر دیں، میں بہت تکلیف میں ہوں، خدارا مجھے معاف کر دیں۔ وہ یوں تڑپ رہا تھا جیسے واقعی بہت اذیت میں ہو۔ میں اس وقت پرنسپل کے آفس میں کھڑی تھی اور یہ صورتحال میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ میں اس لڑکے کو قطعاً نہیں جانتی تھی، پھر یہ مجھ سے کیوں رو رو کر معافی مانگ رہا تھا؟ میں حیران تھی۔ پرنسپل میری طرف دیکھ کر خاموش تھی اور اس سب صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بے بسی سے پرنسپل کی طرف دیکھا تو وہ بولی، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی، یہ میرے پاس آیا تھا، آپ کا نام لیا اور درخواست کی کہ اسے کسی بہت ضروری کام کے سلسلے میں آپ سے ملنا ہے، سو میں نے آپ کو بلوا دیا۔ میری سوالیہ نگاہوں اور چہرے کے تذبذب کو پڑھتے ہوئے پرنسپل نے ایک ہی فقرے میں وضاحت کر دی۔ یہ 1988 کی بات ہے۔ میں اور میرا بھائی یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں تھے۔ اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن سر پر تھے۔ میرا بھائی الیکشن لڑ رہا تھا اور ہم صبح و شام کمپین میں جھکے ہوئے تھے اور ہم صبح و شام دل و جان سے کمپین میں جتے ہوئے تھے۔ نوجوانی کے ایام تھے۔ ہار جیت کو ہم نے زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوا تھا۔ ہر حال میں جیتنے کی لگن میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کمپین میں لگی ہوئی تھی۔ آخر کار الیکشن کا دن آن پہنچا۔ میری کوششیں، منتیں، مرادیں اور دعائیں رنگ لے آئیں۔ میرے بھائی نے اپنے مد مقابل کو واضح اکثریت حاصل کر کے پچھاڑ دیا۔ کامیابی میرے بھائی کے خوبصورت چہرے پر اپنے حسین رنگ بکھیر رہی تھی اور میں بھی خوشی سے نہال یونیورسٹی میں تتلی کی طرح ہوا کے دوش پر خوشیوں کے ہنڈولے میں بیٹھی اپنے بھائی کی فتح کا جشن منا رہی تھی۔ دامن میں مبارک بادوں کے ڈھیروں سارے گل سمیٹنے میں مصروف تھی۔ میرے چہرے سے فتح کی خوشیوں کے رنگ نوچنے، جیت کی کلیاں اچکنے کے لیے اذیت کے آنسو کہیں میرا اور میرے گھر والوں کا خاموشی سے تعاقب کر رہے تھے۔ آج گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی، یوں جیسے بہت ساری سیاہ رنگ کی چمگادڑیں دن کے اجالے میں میرے سر سے میری چادر نوچنے کو میری گھات میں بیٹھی ہوں۔ یہ کیا؟ آج کا روشن دن اپنے اندر اتنی سیاہی سمیٹے ہوئے کیوں ہے؟ میرے من میں کوئی خوف سے سرگوشی کر رہا تھا۔ میں نے حسب معمول اپنا بیگ اپنے کمرے میں رکھ کر باورچی خانے کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ کیا؟ آج حسب معمول میری امی کچن میں موجود نہیں تھیں۔ میری آنکھیں کھانے کے برتن ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن یہ کیا؟ برتنوں میں کھانا تو موجود تھا، لیکن آج گھر کی بدلی ہوئی فضاؤں کا اثر شاید کھانے نے بھی محسوس کر لیا۔ میری بھوک کی شدت بھی کھانے کے اس بدلے ہوئے انداز دیکھ کر ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ میں نے اس عجیب صورتحال سے خجل سی ہو کر پھر اپنی ماں کو آواز دی، امی، امی جی۔ امی کے کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اب میں پریشان ہو چکی تھی۔ میرے قدم امی کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ امی، امی جی کہاں غائب ہیں؟ یہ کہتے ہوئے میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور دن کے اجالے میں کمرے میں چھائی تاریکی نے امی کے روشن چمچماتے کمرے کی ممتا بھری مٹھاس کو مجھ سے اوجھل کر دیا تھا۔ امی،
امی جی آپ کدھر ہیں؟ یہ کہتے ہوئے میرے ہاتھ بے قراری سے لائٹ کے بٹن کی جانب بڑھے۔ میری پریشان نگاہیں امی کو تلاش کر رہی تھیں۔ دیکھا تو میری ماں ایک کونے میں چپ چاپ دوپٹے کی بکل میں لپٹی بیٹھی تھی، ہاتھ میں تسبیح۔ شاید وہ اپنی کسی پریشانی کو تسبیح کے دانوں میں اپنے اذکار کی گنتی کے ساتھ گھماتے گھماتے ختم کر دینا چاہتی تھی۔ کچھ عرصہ قبل جب میرے ابو کا انتقال ہوا تھا اور امی کے انداز تب سے یکسر بدل گئے تھے۔ ان کے چہرے کی خوشی اور اطمینان اب فکر اور ذمہ داری کی بھاری چادروں میں کہیں چھپ گئے تھے۔ ان کے پورے تماد چہرے پر اب جوان بچوں کو دیکھ کر عجیب سی فکروں کے سائے لہرانے لگتے۔ ان کی ممتا جوان بیٹیوں کو دیکھ کر عجیب سے خوف کی چادر اوڑھ لیتی اور ان کی انگلیاں ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانوں پر مضبوط ہو جایا کرتی۔ صبح سویرے جب ہم بہن بھائی اپنی یونیورسٹی کے لیے گھر سے نکلتے تو امی جی کے لب تیزی سے اذکار پڑھتے ہوئے دور ہی سے ہمارے وجود کا حصار باندھ رہے ہوتے۔ یہ دیکھو، میری بہن نے ایک خط میری جانب بڑھایا۔ وہ میری آواز سن کر امی کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ یہ کیا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ خود ہی پڑھ کر دیکھ لو۔ اس کا لہجہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ میں خط پڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ بہت اونچے پہاڑ سے کسی نے یکدم مجھے نیچے دھکیل دیا ہو اور میں بڑی بڑی سنگلاخ چٹانوں سے ٹکراتی لڑھکتی زمین پر آ رہی ہوں۔ غم اور غصے کی آگ نے مجھے مکمل طور پر لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میری ہر لمحہ بولنے والی زبان گویا گم ہو گئی۔ میں نے بے بسی سے بہن کی جانب دیکھا، پھر جا کر اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ گئی۔ امی جی، یہ کیا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ پلیز آپ میرا یقین مانے ماں جی، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ میں اپنی ماں کے پاؤں سے لپٹ کر جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ ایسے خط محلے کے ہر گھر میں آئے ہیں۔ لوگ آ کر صبح سے ہمیں دکھا رہے ہیں۔ میری بہن کی آواز میرے کانوں میں کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا تھا اس خط میں نے اپنی دوست سے پوچھا۔ فرح میری بہت پیاری سہیلی تھی، چھوٹے سے قد کی، گندمی رنگت والی فرح۔ کالے سیاہ گنگریالے بالوں کو وہ بات کرتے کرتے بار بار سر سے سرکتے ہوئے دوپٹے سے ڈھانپتی ہوئی بہت اچھی لگتی تھی۔ اسلام آباد کے اونچے اونچے درختوں میں گھرے واکنگ ٹریک پر ہم دونوں واک کیا کرتے تھے۔ وہ اسلام آباد کے حسن کی دیوانی تھی۔ مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں غرور سے سر اٹھائے بیٹھا یہ خوبصورت شہر اسلام آباد اسے بہت پسند تھا۔ وہ پنجاب سے بیاہ کر اسلام آباد آئی تھی اور یہاں کی خوبصورتی نے اس کی خوش مزاجی کو مزید نکھار دیا تھا۔ ہم دونوں لمبی واک کیا کرتے اور ڈھیروں باتیں کرتے۔ آج مجھے وہ اپنی آپ بیتی سنا رہی تھی۔ اس کی کہانی اس موڑ پر پہنچی تو اس کی رفتار سست پڑ گئی۔ پھر وہ میرا ہاتھ تھام کر قریب پڑے بینچ پر بیٹھ گئی اور لمبے لمبے سانس لے کر اپنی طبیعت کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی اور میں نہایت اشتیاق سے دلچسپی سے اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسلام آباد کی دلکش شام اپنے حسین پر سمیٹے مارگلا کے دامن میں چھپنے کو تیار تھی۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہمیں اپنی واک مکمل کر کے گھر پہنچنا تھا۔ میں
اس کی کہانی مکمل ہونے کے لیے اب بے قرار ہو رہی تھی۔ میری اس بے قراری کو اس نے محسوس کیا اور مسکرائی، کہنے لگی چلو اٹھو چلتے ہیں، جب تک ٹریک مکمل ہوگا میری کہانی بھی پوری ہو جائے گی۔ میں ذرا ماضی میں الجھ گئی تھی، یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ہم پھر اپنی معمول کی رفتار سے چلنے لگے۔ وہ خط میں کیا تھا؟ میں نے پھر پوچھا۔ وہ خط نہیں تھا، وہ ناپاک اور گندے الفاظ کا ایک مجموعہ تھا جس میں میرے کردار پر بہت بری طرح کیچڑ ملا گیا تھا، اور یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ اس کے اور میرے ناجائز تعلقات اب اس دنیا میں ایک ناجائز وجود کی آمد کا سبب بن چکے ہیں۔ اور کیا بتاؤں، وہ بڑی کوشش سے اپنے آپ کو نارمل رکھے ہوئے تھی۔ پھر یہ خط تواتر سے ہمارے گھر اور محلے میں آنے لگے۔ وہ خلاؤں میں گھورتے ہوئے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی ماں اور گھر والوں کا مکمل اعتماد حاصل تھا۔ محلے میں بھی میرے امی ابو کی نیک نامی کا ہر کوئی گواہ تھا۔ ان کی شرافت اور اخلاقیات کی وجہ سے انہیں محلے میں ایک باعزت مقام حاصل تھا۔ لیکن اب لوگوں کی نگاہیں مجھے بدلی ہوئی نظر آتی۔ میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ ہمارے گھر میں گویا ہر کوئی ہنسنا مسکرانا بھول چکا تھا۔ دکھ اور غم کے یہ بادل تو ان بادلوں سے بھی زیادہ گہرے محسوس ہو رہے تھے جب میرے ابو فوت ہوئے تھے۔ میری ماں کا بوڑھا چہرہ برسوں کا سفر دنوں میں طے کر رہا تھا۔ زندگی بظاہر معمول پر تھی، لیکن سب کچھ بدل چکا تھا۔ پھر یہ خط یونیورسٹی میں بھی پہنچ گئے، گویا جیسے ہمارے لیے اب سانس لینے کی آکسیجن بھی کم پڑ گئی تھی۔ ہم نہیں سمجھ سکتے تھے ہمارا دشمن کون ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ مجھ سے فرح کی یہ حالت اب دیکھی نہیں جاتی۔ میں کیا کروں بھائی جان، پلیز کچھ کریں، میری مدد کریں۔ امی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ماموں جان سے بات کر رہی تھی۔ میرے ماموں بہت نیک آدمی تھے اور امی کے بہت ان سے اچھے تعلقات تھے۔ میں بہت پریشان ہوں بھائی جان، معلوم نہیں ہمارا دشمن کون ہے۔ بہت اتا پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی کرم ہو جائے اللہ کا ہم پر کہ ہم اس بدبخت تک پہنچ سکیں۔ میں اس کا گریبان پکڑ کے پوچھوں کہ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، میری معصوم بچی کا کیا قصور ہے جو میری بیٹی کی عزت کے اور اس کے سکون کے در پہ ہو چکے ہو۔ دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئی ہوں بھائی جان، لیکن سب بے سود۔ میری امی انتہائی دکھی لہجے میں ماموں جان سے بات کر رہی تھی۔ دوسری جانب سے غالباً ماموں ان کو تسلی دے رہے تھے۔ وہ غور سے ان کی بات سن رہی تھی۔ میرے ماموں ایک نیک انسان تھے اور بڑے اللہ والے بندے تھے۔ ہمارے ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل وہ نکال لیا کرتے، اور ہمارے ابو جی کی وفات کے بعد ماموں کا دست شفقت ہم پر مزید گہرا ہو گیا تھا۔ ہم بستی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ چکے تھے۔ ماموں جی نے ان بزرگ کے پاس جانے کے لیے امی سے کہا تھا۔ اب میں، میری امی اور میرا بھائی، ہم سب ماموں جان کے ہمراہ ان بزرگوں کے پاس موجود تھے۔ یہ ایک کچا گھر تھا، چھپڑ کی چھت تھی، ایک طرف چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی خاص سامان نہیں تھا۔ کونے میں ایک مسلح بچھا ہوا تھا اور ایک طاقچہ سا بنا تھا۔ چارپائی پر وہ بزرگ تشریف فرما تھے۔ ان کے نورانی چہرے پر طلسماتی وجود نے ہمارے دکھی اور بے چین دلوں کو
جیسے شانت کر دیا۔ میری امی نے ان کی خدمت میں اپنا مسئلہ بیان کیا۔ بابا جی ہماری کچھ مدد کریں، کوئی پڑھائی، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی اسم، کوئی ورد جس کو پڑھنے سے ہم اس مصیبت سے نجات حاصل کر سکیں۔ اللہ کا کوئی نام، کوئی اسم تو ایسا ہوگا نا کہ ہم اس بدبخت تک پہنچ سکیں، یا پھر ہم اس بدبخت کے شیطانی حملوں سے بچ کر کہیں دور چلے جائیں۔ امی جی انہیں گمنام خطوں کے بارے میں بتانے کے بعد منت بھرے انداز میں ان سے کہہ رہی تھی۔ ان بزرگوں نے نہایت توجہ اور شفقت سے ہماری بات سنی، ہمیں تسلی دی، اللہ کی رحمت سے پر امید رہنے کی ترغیب دی۔ پھر ہم سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے ہمارے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھے۔ کمرے کے کونے میں ان کا جہاں مصلی بچھا ہوا تھا، اس کے قریب کے طاقچے میں کچھ کاغذات اور کتابیں پڑی ہوئی نظر آ رہی تھیں، پرانی قدیم بوسیدہ کتابیں بڑے سلیقے سے انہوں نے رکھی ہوئی تھیں۔ اس طاقچے میں منہ دیے کچھ دیر وہ ڈھونڈتے رہے، پھر ایک پرانا سا زمانہ قدیم کا ایک کتابچہ نکالا، اسے جھاڑا، آنکھوں کے قریب کیا اور لا کر ہمیں تھما دیا۔ فرمانے لگے، یہ اسماء اصحاب بدر ہیں، جن صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی تھی۔ ان کا مرتبہ اور مقام اس کائنات میں اللہ کریم نے بہت معتبر اور بلند کر دیا ہے۔ وہ بہت بلند ہستیاں تھیں جنہوں نے اس سخت آزمائش کی کڑی گھڑیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑی جان فشانی سے ساتھ دیا۔ ان کے ناموں کی بڑی فضیلت ہے۔ ان کے ناموں کو پڑھنا اور ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کریم سے مدد مانگنا، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ وہ تمہیں ذلیل و رسوا کرنے والا، تمہیں ناحق تکلیف دینے والا شیطانی انسان خود پشیمان ہو جائے گا۔ یہ بہت نایاب وظیفہ ہے، انہوں نے ہمیں کہا۔ لیکن وہ ظالم کون ہے؟ ہم سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے بابا جی اس کی؟ میری ماں نے پریشانی سے پوچھا۔ ہمارا سکون چین سب غارت ہو گیا ہے۔ ان خطوط کے بعد وہ دکھ سے ان سے مخاطب تھی۔ آپ بے فکر رہیں، ان پاک ناموں کے واسطے اور وسیلے سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں کریں گے۔ سب کچھ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ میں نے وہ اسم مبارک کا وظیفہ ان بزرگوں کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کے دعائیں مانگی۔ اللہ جی میں بے قصور ہوں، مجھے معاف فرما دے، میرا دشمن کون ہے مجھے دکھا دے۔ پھر جیسے ایک ایک کر کے گرہیں کھلتی چلی گئیں۔ امتحانات ختم ہوتے ہی ہم نے وہ محلہ چھوڑ دیا۔ نئی جگہ شفٹ ہونے سے مسائل کم ہوئے، کچھ ذہنی سکون حاصل ہوا۔ مجھے بھی ایک اسکول میں جاب مل گئی اور اب یہ شخص میرے سامنے اسکول میں کھڑا معافیا مانگ رہا تھا، جس نے یہ جرم کیا تھا وہ میرے سامنے موجود تھا۔ وہ خط لکھ لکھ کر میں ہی ہر جگہ پوسٹ کرتا تھا۔ وہ بول رہا تھا اور میں حیرت زدہ سن کھڑی تھی، بالکل ساکت۔ میں تمہارے بھائی کے مد مقابل الیکشن لڑ رہا تھا، میں ہار گیا۔ شکست کی آگ مجھے جلانے لگی۔ میں تم لوگوں سے ایسا بدلہ لینا چاہتا تھا
ایسا بدلہ جس میں تمہارے بھائی اور اس کے پورے خاندان کو دکھی اور غم زدہ دیکھ سکوں۔ حسد اور انتقام کی آگ سے مجبور ہو کر میں نے یہ گھٹیا قدم اٹھایا۔ مجھے پلیز معاف کر دیں۔ اب میرا ضمیر جاگ چکا ہے۔ میں پوری رات چیخیں مار مار کر روتا ہوں۔ احساس جرم کی آگ مجھے 24 گھنٹوں میں ہر لمحہ جھلساتی ہے۔ پلیز خدا کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں تاکہ مجھے سکون ملے۔ میں نے بہت کوشش کی، بہت خجل ہوا اور پھر مجھے آپ کا پتہ ملا۔ میں خودکشی کرنا چاہتا تھا، مر جانا چاہتا تھا، لیکن میں مرنے سے پہلے آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اپنی پاک دامنی کا واسطہ، آپ کو اپنی پاکیزگی کا واسطہ مجھے معاف کر دیں۔ وہ ہیجانی کیفیت میں اپنے سر کے بال نوچ رہا تھا۔ مجھے سکون نہیں ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز۔ ہمیں تکلیف دینے والا، ہمیں ایذا دینے والا آج خود تکلیف میں میرے سامنے مجرم بنا کھڑا تھا۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ ظلم اور زیادتی کرنے والے کو اس برائی کا بدلہ ضرور دیتی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی یہ آرٹیکل ختم ہوتا ہے اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آڈیو بک یادیں کا جب نیا چیپٹر اپلوڈ کیا جائے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔